میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اب رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ رحمت کا معنی تمام جہانوں کے لیے حضور پاک کی شفقتیں ہیں۔ ان جہانوں میں انسانوں کا جہان بھی ہے، حیوانوں کا جہان بھی ہے، ان جہانوں میں جنات کا جہان بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شفقت، اپنی برکت اور اپنی مہربانی اور رحمت سے سارے جہان کو ڈھانپ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی پاک کی رحمت جانوروں پر بھی ہے، حشرات الارض تک بھی ہے، اور جنات تک بھی ہے، انسانوں تک بھی ہے۔ میں انسانوں کی بات تو کرتا ہوں، لیکن آپ کے ذہن میں آئے گا کہ نبی پاک علیہ السلام کی جنات تک رحمت کیسے ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ جن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا پابند ہے۔ 27واں پارہ دوسرا صفحہ، رب کریم نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ جنات ہو یا وہ انسان ہو، ان کے ذمہ عبادت لازم ہے۔ پتہ چلا جنات بھی مکلف ہے اور انسان بھی مکلف ہے، شریعت پابند ہے، انہیں شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، اسلام لانا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام پہ ایمان لانے کے لیے جنات بھی ہیں۔ اب ان پہ شفقت کیسی ہے؟ احادیث پاک سیاہ ستہ میں موجود ہے، کچھ 6 جگہ یہ روایات موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی جنات سے میٹنگ طے تھی، نبی پاک علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، حضور پاک علیہ السلام سے انہوں نے کچھ پوچھا، حضور نے بہت کچھ بتایا، انہوں نے کچھ مانگا، حضور پاک نے بہت کچھ دیا۔ ان کا سوال اپنی حیثیت کے مطابق تھا، نبی پاک کا جواب اپنی شان رحمت للعالمین کے مطابق تھا۔ فرماتے کچھ وقت تو میں ساتھ اور کچھ وقتوں میں مجھے دور بٹھایا گیا۔ میں تمام احادیث کا خلاصہ اور سمری آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا گول دائرہ لگا کر مجھے بٹھا دیا گیا کہ عبداللہ جب تک میں نے کہوں آپ نے اس گول دائرے سے نہیں نکلنا۔ بہقی کی بعض روایات میں ہے، فرمایا رأیتہم کأنہم الظل، میں نے جنات کو عجیب شکلوں میں دیکھا جو میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ دیہاتی قسم کے لوگ مجھے لگ رہے تھے جنہوں نے کبھی کبھی شہر سے کوئی واسطہ ہی نہ پڑا ہو، ایسے عجیب شکلیں تھیں۔ تو کہتے میں بیٹھ گیا، حضور پاک علیہ السلام تشریف لے گئے، تو نبی پاک کی گفتگو ہوئی اس رات کے حصے میں ان سے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی جلد اول ابواب الطہارہ میں اس حدیث پاک کو جگہ دی ہے۔ رسالت امام علیہ السلام کے پاس جنات آئے ہیں، سوالات کر رہے ہیں، جوابات لے رہے ہیں، کلمے کے شرف سے مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ اسی اسنا میں جنات کے ساتھ اپنی سواریاں بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہیں۔ ان بچوں کو بھوک لگتی ہے، انہیں کچھ کھانے کی طلب ہوتی ہے، تو جنات کے بعد لوگوں کی آوازیں اونچی ہوئی کہ بچوں کو کچھ یا ہمارے لیے کچھ یا فیملیز کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے کان مبارک تک یہ بات پہنچ گئی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں اللہ کے رسول سے گویا انہوں نے یہ کھانے کا سوال کیا تو نبی پاک نے اپنی شان رحمت اللہ العالمینی کو سامنے رکھا، رب کریم سے مانگا فدعوت اللہ اللہ یمر بعزم ولا بعوس الا وجدوا علیہ طعاما، مولا ان کو بھی کھانے سے ناشتے سے محروم نہ کرنا، اور ان کے بعد ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی مانگ رہا، اور ان کے جانوروں اور ان کی سواری کے لیے بھی مانگ رہا۔ نبی پاک نے صرف سامنے بیٹھے اپنے ان مہمانوں کے لیے بات نہیں کی، بلکہ ان مسلمان جنات اور ان کے بعد ان کی اولاد در اولاد کے لیے بھی دعائیں فرمائی۔ رب نے انہیں ناشتہ دے دیا، فرمایا اللہ یمر بعزم ولا بعوس الا وجدوا علیہ طعاما، یہ جن جس ہڈی سے گزرے گا وہ ہڈی گوشت سے خالی کسی نے کھا کے پھینک دی ہوگی،
گوشت بن کے اس کو اس کا کھانا مل جائے گا، اور اس کے جانور جہاں سے جائیں گے ان کے مطابق بھی ان کو خوراک مل جائے گی۔ الا وجدوا علیہ طعاما، جب ڈیمانڈ کریں گے ڈیلیور ہو جائے گا۔ گویا یہ آرڈر پہ ڈیلیوری جنات کے لیے بھی ہے، جنات کے جانوروں کے لیے۔ ایمان تو ملا جنات کو، اسلام تو ملا جنات کو، لیکن یہ معاملہ بھی جامع ترمذی میں ابواب فضائل القرآن میں تھوڑا آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں حتی سمعتہ الجن قالوا، جنات نے جب رسول اللہ کی تلاوت سنی، حضور نماز میں جب تلاوت فرما رہے تھے، ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، تو ایک دوسرے کو بولنے لگے آ جاؤ، ایک دوسرے کو بلایا، نبی پاک علیہ السلام کی تلاوت کو سنا، جیسے سورۃ احقاف میں فلما حضروہ قالوا انصتوا، ایک دوسرے کا کہا چپ کر جاؤ، ہم حضور کی تلاوت سنے، پتہ چلا جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جو پڑھ رہا ہو اس کی تلاوت سننی چاہیے۔ یہ عقل تو جنات کو بھی ہے، یہ دماغ تو جنوں کو بھی ہے، اشرف المخلوقات کو جن سے سبق لینا چاہیے کہ قرآن کے وقت تو بولتا رہتا ہے، وہ خاموش ہوتا ہے۔ فلما حضروہ قالوا انصتوا، خاموش کرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے لوگوں کو جا کر کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، فرمایا ہم نے جو کلام سنا ہے وہ ہدایت کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں، ہماری نجات کا ذریعہ۔ یہ جنات کے لیے رسول اللہ کی رحمت ہے۔ اچھا آگے چلے، جانوروں پہ کہاں تک رحمت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی جانوروں پر اس طرح رحمت ہے کہ جانور بھی رسول اللہ کا انٹروڈکشن اور تعارف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شعور دیا ہے، اس شعور میں انہیں حضور کا تعارف بھی دیا ہے۔ میں اپنے لفظ پیش نہیں کر رہا، میں اس پر احادیث پاک کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ توجہ، کئی روایات آپ نے پڑھے ہوں گے، وہ ہرنی آ رہی ہے، وہ اونٹ آ رہا ہے، نبی پاک سے گفتگو ہے، حضور اس کے مالک کو شکایت کرتے ہیں بھی بہت زیادہ لاد رہا ہے، کھانا کھلاتا ہے، وہ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح ایک گوہ کا واقعہ امام طبرانی نے موجم الصغیر ایک جلد، اس میں امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ذکر فرمائی ہے، 1.5 رکوع کی لمبی روایت۔ حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہ تشریف فرما ہے، حضرت مولانا قاری ظفر اقبال صاحب جامعہ تعلیم الاسلام، حضرت مولانا عبداللطیف جیلمی کے ایک گلشن کی نشانی موجود ہے، میں اکابر کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بنو سلیم بنو فزارہ کا ایک شخص ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی بستی کے قریب سے گزرا مدینہ طیبہ میں، اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یار میرے لیے دنیا میں کوئی نفرت کا مقام ہے نا تو مسلمانوں کا نبی۔ اس نے دیکھا مجمع جمع، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا مسلمانوں کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے کہا چل میرا بھائی، وہ آ گیا۔ فَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِمُ الذَّبْحَ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ، اس نے مری ہوئی گوہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، شکاری تھا، اس نے اپنے آستین سے نکالی مری ہوئی گوہ، حضور علیہ السلام کے سامنے رکھی، کہ یہ آپ نبی ہیں؟ یہ مری ہوئی گوہ اٹھ کے کہہ دینا آپ نبی ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ یہ گویا اس کی طرف سے ایک مسکت سوال تھا کہ میں خاموش کرا لوں گا، پہلے مری ہوئی گوہ تو زندہ ہو، زندہ ہونے کے بعد پھر کلمہ سکھاؤ، اگلی بات پہ پھر کریں گے نا، وہ یہ چاہتا رہا، اس نے سامنے رکھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اسی موقع پہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں نیام سے تلوار نکالوں، اس کا دھڑ الگ ہو اور گردن الگ، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے روک دیا، فرمایا عمر میں رک گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے فرمایا اچھا تو کلمہ پڑھ لیں گے، اس نے کہہ دیا، فرمایا یا ضب، اگلی بات نہیں فرمائی، ڈائریکٹ گو سے مخاطب ہو گئے، فرمایا یا ضب من انا، اسے بتا جو تجھے تیرے خالق کو مالک اللہ نے تعلیم دی ہے، میرے بارے میں تو کیا جانتی ہے؟ اس کائنات کا وحید العصر والزمان واقعہ، اس دھرتی پہ اس جیسا واقعہ کی مثال لانا مشکل ہے۔ تکبیر!
اکبر، بھائی نے تو ہماری مدد فرما دی، لائٹ بھی آ گئی یار، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے کہا اس دھرتی کا وحید العصر والسماوات کیا ہے کہ ڈائریکٹ جانور سے بات کس طرح گفتگو ہوئی ہے، اور جانور سے فرمایا من انا، میرا انٹروڈکشن جو تجھے تیرے خالق نے مالک نے اللہ نے کرایا ہے وہ تعارف تو سنا دے۔ کہتے ہیں فَأَجَابَهُ بِلُغَةٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، وہ گو نہیں ہے، وہ جواب دینے میں فل عربک جانتی، عربی جانتی ہے، عربی زبان میں مبین، کھلی، ظاہر، واضح، کیٹیگوریکلی جواب دے رہی ہے، کھل کے، اور کہہ رہی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ فرمایا میرے خالق و مالک نے، میرے اللہ نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ تم سے بات کرنے والے انت رسول رب العالمین، اس دھرتی میں اللہ نے ان کو اپنا نمائندہ رسول بنا کے بھیجا، وخاتم النبیین، ان کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میں ختم نبوت کے عنوان پہ بات کرتے ہوئے اکثر جگہ کہا کرتا ہوں اے مرزائیو تم تو اس گوہ سے بھی گئے گزرے ہو یار، اس گوہ جس میں صرف شعور ہے وہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کا ڈنکا بجا۔ فرمایا وخاتم النبیین، آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، قد افلح من صدقک، جو بندہ چاہتا ہے کہ میری دنیا اور آخرت میں کامیابیاں قدم چومے وہ آپ کا غلام بن جائے، وقد خاب من کذبک، اور اس کے ذمہ رب نے بربادی ڈال دی ہے جو آپ کا انکار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ جواب دیا، وہ شخص جس نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ بات کر لے کلمہ پڑھ لے، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہی، لیکن ضدی نہیں تھا، ہٹ درم نہیں تھا، معاند نہیں تھا، وہ منیب تھا، اس پہ انابت تھی، للہیت تھی، دلیل کو دیکھ کے ڈھکوس سے نہیں مارتا تھا، قبول کر لیتا تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میری بات پوری، میرا بھی اعلان سے کہ اس دھرتی پر اگر اب سے پہلے کوئی شخص تھا جس کے چہرے سے مجھے نفرت تھی تو وہ آپ تھے، لیکن اس واقعے کے بعد میرے بھی خالق و مالک نے میرے دل کو بدل دیا۔ اس دھرتی پہ آپ کوئی محبوب چہرہ ہے تو یا رسول اللہ کو آپ، جو دعوت اللہ نے آپ کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے اس دعوت پہ کلمہ آپ مجھے پڑھانے میں ہاتھ آگے پھیلا رہا۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھو، ایک قرآن کریم کا ثواب ہے، وہ یہی حدیث ہے، اسی میں آگے چل کے اس کا ثواب موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کو سکھایا کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تجھے ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ آج کل ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ بابا 3 مرتبہ قرآن کریم، آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو قرآن کا ثواب ہے، لیکن اس کے پیچھے پوری یہی حدیث موجود ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین تو جانوروں پر، آئیے ذرا انسانوں پر، حضور پاک کی رحمت للعالمین تو انسانوں پر بھی، اور اللہ کی قسم انسانوں پر اتنی رحمت للعالمین ہے کہ حضور پاک مبعوث بھی انسانوں کے لیے خاص سرطن ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو رحمت للعالمین کا جو تحفہ دیا، وہ تحفہ کیا ہے؟ ذرا توجہ دو۔ جامع ترمذی اٹھا کر فرمایا میرے صحابہ 3 مزدور ہوں اور مالک ان کو مزدوری دے رہا ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ سب سے اچھی مزدوری کس کی بنی؟ فرمایا یا رسول اللہ بتائیں مزدور کون ہے، مزدوری کیسے کرتا ہے اور ان کو ان کا مالک کیسے مزدوری دیتا ہے، پھر ہم عرض کر دیں گے کہ سب سے اچھا مزدور کون سا ہے۔ فرمایا ایک مزدور نے صبح سے ظہر تک کام کیا، توجہ رکھنا، ایک نے ظہر سے عصر تک کام کیا، 2 تیسرے نے عصر سے مغرب تک کام کیا، لیکن جب اجرت ملی تو اس عصر سے مغرب تک کام کرنے والے کو بھی اتنی ملی جتنی پہلے 2 ٹائم والوں کو ملی۔ فرمایا رسول اللہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام، اس بندے کو جو مزدوری ملی ہے
اس بندے کو تھوڑے وقت میں زیادہ کام پہ اجرت بھی زیادہ ملی ہے، تو پھر یہی تیسرا عصر سے مغرب والا بہتر منظور ہے۔ فرمایا جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہی مثال امت موسیٰ علیہ السلام، امت عیسیٰ علیہ السلام اور امت محمدیہ کی ہے۔ ان کی عمر ان کے معاملات زیادہ، آخرت میں بھی اجر ہے، ہماری عمر کم، ہمیں آخرت میں اجر زیادہ ہے۔ یہ رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے یہ حدیث آئی ہے۔ تو میں اس پر ایک مسئلہ بھی عرض کرتے جاؤں، اس شخصیت کا جس کو صحابہ کرام کا شاگرد کہتے ہیں، جس کو سید الفقہاء والمحدثین کہتے ہیں، جس کو سورت نمبر 62 سورت جمعہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم فرما کر اس کی بشارت دی ہے۔ اس عظیم شخصیت کی بات کر رہا ہوں جس کو صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب قول اللہ تعالی وآخرین منہم کتاب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت حضور پاک کی زبان سے بیان کر کے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ میں اس شخصیت کو پیش کر رہا ہوں جس نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا، 23 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 صحابہ سے حدیث پڑھی ہے۔ میں اس کی بات پیش کر رہا ہوں جس کے ابا کو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے اس کو زبان اپنی چسوائی تھی، گویا اس کو پہلی گھنٹی دی تھی، جس کا دادا علی المرتضیٰ کا شاگرد رسولتی ہے، جس کے ابے ثابت کو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اس کو برکت کی دعا دی۔ میں اس ثابت کے بیٹے نعمان بن ثابت، امام اعظم، امام الامہ، سید الفقہاء والمحدثین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال پیش کرتا رہا ہوں۔ حضرت امام اعظم فرماتے ہیں رسول پاک اسلام کی رحمت اللہ علیہ تو اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ایک بات تو سمجھ آئی، حضور پاک اسلام نے امت موسیٰ کی مثال صبح سے ظہر تک دی، امت عیسیٰ کی مثال ظہر سے عصر تک دی، امت محمد کی مثال عصر سے مغرب تک دی۔ اس سے حضور پاک بتانا فرمانا کو جانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں عصر سے مغرب کا ٹائم چھوٹا ہے، اس بنیاد پر امت محمدیہ کی عمر کم ہے، لیکن اس کو اجر پورے کا پورا مل رہا۔ فرمایا جی ہاں، حضور یہی سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہی فتویٰ کو ابو حنیفہ کا ہے کہ عصر کی نماز تب پڑھو جب مثلین کا وقت ہو جائے، مثلین کا وقت ہوگا تب عصر کا وقت داخل ہوگا، پھر مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اگر مثلین میں نہ پڑھے، مثل مقبل میں پڑھے تو پھر ظہر کا وقت چھوٹا ہوتا ہے، عصر کا وقت بڑا ہوتا ہے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے عصر کے وقت کو چھوٹا بتایا، ظہر کے وقت کو بڑا بتایا۔ پتا چلا مثلین میں اثر ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کوئی عقل بھی لائے، کوئی علم بھی لائے، ادب بھی لائے، عادات و اطوار و معاملات بھی لائے، تب جا کر سمجھ آئے یہ گلاس ہے، اس میں پانی تب آیا ہے جب اس نے یوں اپنے آپ کے سینہ کھول کے رکھا ہے۔ اگر اس گلاس کو باٹم میں رکھ لوں، الٹ کر لوں، آپ پورا ٹپ بہا دیں گے، ایک قطرہ دے گا۔ دین کے لیے شرط یہ ہے کہ بندہ منیب ہو، بندہ جھکنے والا ہو، بندہ دین کے لیے سمجھنے والا ہو، تب جا کر دین سمجھ آتا ہے، ورنہ دین سمجھ نہیں آتا۔ یاد رکھنا، پھر دین میں لوگ دو نمبریاں نکال بیٹھتے ہیں۔ حضور کی رحمت للعالمین یہی ہے، پیغمبر علیہ السلام ایک حدیث میں کئی مسئلے سمجھا دیا کرتے تھے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک حدیث سمجھانے لگا۔ ذوق تازہ ہے؟ جتنے بندے بیٹھے توجہ رکھنا، جزاک اللہ۔ آپ صحیح بخاری کتاب الادب اٹھائیں، حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، ان کے بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میرے بھائی نے اپنے گھر میں ایک بلبل کا پرندہ پالا ہوا تھا۔ اس بلبل کو روزانہ وہ دانا ڈالتا، روزانہ اسے پیار سے سہلاتا، اس سے پیار کرتا، اس سے محبت رکھتا، اس سے شفقت رکھتا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھاتا۔ میرا چھوٹا بھائی تھا، بچپن میں تھا تو وہ اس
بلبل کے ساتھ پیار کر کے مانوس ہو گیا، بلبل پرندہ بھی اس سے مانوس ہو گیا۔ ہمارے ابا کی طرف سے اس کو یہ بلبل گفٹ ہوئی تھی، وہ بلبل سے کھیل رہا، اس کی بلبل کے چرچے کتنے ہوئے، سرور کائنات حضرت پاک علیہ السلام کے کان مبارک تک پہنچے کہ انس بن مالک کا بھائی جب آتا ہے بلبل کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، یہ بچہ اس بلبل کے پرندے سے پیار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا وہ بلبل کا پرندہ فوت ہو گیا، میرا بھائی پریشان، میرا بھائی اس وقت بہت ٹینشن میں، اور ہے بھی بچہ، ہم دلاسا دے رہے، ہم تسلی دے رہے، ہم حوصلہ دے رہے، بھائی بے فکر لے، بلبل اور صحیح مل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں مل تو جائے گی، اس کے ساتھ میرا وقت گزرا، محبت گزری، اور یہ چرچے سرکار دو عالم کے کان مبارک تک گئے ہیں۔ اب تک اس بلبل کو حضور کی رفاقت میں بہتر بھول کیسے سکتا ہو؟ یہ بات حضور تک پہنچی، نبی پاک تشریف لائے اور حضور پاک آئے میرے بھائی کی دلداری غم خاری کے لیے، اور آ کر فرمایا یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر میں تیری بلبل کے لیے آیا، اس کو کیا ہوا؟ حضور کا فرمانا تھا اس بچے کو تسلی ہوئی۔ حدیث اتنی، اس حدیث سے مسائل کیا نکلتے ہیں؟ آپ اٹھائیے فتح الباری، امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المتوفى 852 ہجری، فرماتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلہ، 60 مسائل اس ایک حدیث سے نکلتے ہیں۔ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ اس سے 60 مسائل نکلتے ہیں۔ فرمایا جی اچھا، میں بات جہاں پہلے بزرگوں کو کرتا ہوں وہاں علماء دیوبند کی بھی کرتا ہوں۔ شیخ الحدیث، دنیا میں پہلا لقب شیخ الحدیث اس کو ملا، مولانا محمد زکریا کاندلی جزاکم اللہ، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل ہو۔ میں تھوڑا سا شیخ زکریا کا تعارف کراؤں، انہوں نے بھی اس مسئلے پر لکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ طیبہ دے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی دے۔ حضور پاک کے قدموں میں جائیں اور باب البقیع سے سلام پڑھ کے نکلیں۔ جیسے بندہ سلام پڑھ کے نا باب البقیع گیٹ نمبر 38 سے نکل رہا ہوتا ہے نا، سامنے جنت البقیع کا گیٹ ہے، جنت البقیع میں داخل ہوں، حضرت امام مالک کی قدم، حضرت امام مالک کی قبر حضور پاک کے قدموں میں بالکل محاذہ ہے۔ امام مالک کے ساتھ امام نافع قرات کے امام کی قبر ہے، اسی قدموں میں شیخ زکریا رحمہ اللہ کی قبر ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے حدیث پاک کی شرح اوجز المسالک لکھی، حدیث پاک کی شرح اپنے استاذ کے ساتھ تعاون کر کے بذل المجہود لکھی، اور اسی طرح یہ اپنا کیا نام ہے یہ الکنز المتوالی صحیح بخاری کی شروعات پر تقریر بخاری پہ کام فرمایا، اور فضائل اعمال لکھی، فضائل حج لکھی، فضائل درود شریف لکھی، یہ سب کچھ لکھا، اور یوں حضور کے قدموں میں بیٹھ کے دعا کی کہ میرے مولا زکریا ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کی بستی سہارنپور سے اٹھا، تو نے مجھے قرآن سنت دین کی تعلیم سے متمتع فرمایا، اللہ یہ تیرا کرم ہے، لیکن اللہ اگر میری دین کی خدمت، میرے یہ دین کی کتابیں، میرا یہ لکھنا لکھانا پڑھنا پڑھانا یہ آپ کو قبول ہے تو میں چاہتا ہوں میں مدینہ سے جاؤں، نہیں مجھے حضور کی قدموں میں قبر میں جاؤں۔ حضرت شیخ مانگ رہے ہیں، اور رب نے ایسے ہی قبول فرمائی جیسے حضرت زکریا رحمہ اللہ نے مانگا۔ میں نے یہ بات کئی مرتبہ اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ سے سماعت کی، فرماتے آج بھی حضرت شیخ کی قبر حضور کے قدموں پہ موجود۔ میں اس کی بات پیش کر رہا ہوں، وہ اس حدیث کے تحت الکنز المتوالی میں لکھتے ہیں اخذ منہ 100 مسئلہ، فرمایا 60 کیا 100 مسائل اس ایک حدیث سے نکل سکتے ہیں۔ اور حدیث اتنی ہے، ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں چند مسئلے سنا دوں کہ کون کون سے نکلتے ہیں۔ ذوق تازہ ہے نا؟ سب کیا توجہ، فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے بلبل کی تعزیت کرنے کے لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر، کہتے ہیں پتہ چلا
اس حدیث سے پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر کسی کا جانور فوت ہو جائے اور اس جانور کی فوتیدگی سے، اس کی وفات سے اس کے مالک کو تکلیف اور کوفت پہنچی ہو تو تعزیت کے لیے سفر کرنا ترتیب نبوی ہے۔ شاید مثال دوں تو بات کھل کے نکل آئے۔ آج کے دور میں کسی کے گھر میں مارفور موجود ہو اور وہ فوت ہو جائے تو اس کو تو 10 لاکھ کا ٹیکہ لگ گیا۔ چلو مارفور آپ نہ جانو، کسی کے گھر میں بھینس موجود ہو اور وہ مر جائے، آج مہنگائی کے دور میں جی حضرت 5 لاکھ کا ٹیکہ تو لگ گیا نا، 5 لاکھ کا تو ظاہری بات ہے آدھا ملین ہے، تو کیا کرے گا بیچارہ؟ تو میرے دوستو اس سے پتہ چلا کہ اس موقع پہ اس کی دلداری کے لیے جانا چاہیے، اس کی غمخواری کے لیے جانا چاہیے۔ فرماتے پہلا مسئلہ یہ پتہ چلا، یہ نہ دیکھیں چھوٹا جانور ہے یا بڑا ہے، چھوٹا پرندہ ہے یا بڑا ہے، سرکار نے دیکھا ہے اس کے مالک کو تکلیف کتنی ہوئی۔ تو ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ جی وہ کیا؟ فرمایا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حضور پاک آئے اور وہ اس چیز کا مالک بچہ ہو تو یوں نہ ہو کہ یار چھوڑ دے بچہ ہے، کوئی جوان ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی تعلق دار ہوگا تو تعزیت کریں گے۔ فرمایا جی نہیں، اگر تعزیت بڑے کے پاس جا کے کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں ریاکاری کا پہلو ہو کہ کیا وہ بھی میری تعزیت کرے گا تو بچے سے تو کوئی مجھے نفع نہیں ہے۔ فرمایا جی نہیں، ریاکاری نہ دیکھو، ترتیب نبی دیکھو، چھوٹوں کے لیے بھی صبر فرمایا۔ فرماتے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ جی وہ کیا؟ کہ کوئی بڑا ہو نا تو وہ چھوٹے سے دلداری کی بات کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے لیے حرج اور تنگی اور شرم محسوس نہ کرے، بلکہ بڑا چھوٹے کو چھوٹے کی زبان میں سمجھائے اور چھوٹے کو اس کے پیار میں، اس کے آداب میں اور اس کی دلداری کے لفظ بول کے پیار سے سمجھائے تو یہ سمجھانا جائز ہے، کیونکہ سرکار نے بچے کو بچے کی زبان میں فرمایا ماں فارغ نویل، وہ بلبل کا بیٹا کیا ہوا، میں تو اس کے لیے آیا۔ فرماتے ایک مسئلہ اور بھی نکلا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک حرم مکی ہے، ایک حرم مدنی ہے۔ حرم مکی کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ شکار کرنا منع ہے، وہاں پہ پرندوں کو پکڑنا منع ہے۔ وہ بستی، وہ علاقہ، وہ شہر، وہ معاملہ اللہ کی طرف سے پرامن ہے، تم ایک چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے۔ من دخلہ کان آمنا کی بہر اس میں سخت ہے، اللہ نے امن دیا ہے۔ ہاں کوئی شکاری بیٹھا ہو، وہ کوئی شکار کر رہا، تم نے حالت احرام میں یوں بھی ایما آنکھوں سے اشارہ بھی کر ڈالا تب واجب ہو جائے گا۔ تم نے یہ کام باہر نہیں کرتا، ادھر کا شکار نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ تو حرم مدنی کا ہے، حرم مکی کا نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نبوت کے عمل سے، حضور کے فرمان سے، حضور کے فرمانے سے، حضور کی دلداری کے سفر سے اور حضور کی اس پرندے کی تعلیم کی وجہ سے ایک مسئلہ نکل گیا کہ حرم مکی میں شکار منع ہے، حرم مدنی میں کرے تو جائے۔ اس پر objection سرکار نے نہیں فرمایا، حضور نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ اچھا آگے چلے، فرماتے ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ جی وہ کیا؟ کہ اپنا اولاد کا حق سامنے رکھیں، اپنی اولاد کا، اور والد اپنی اولاد کو دل کے بہلانے کے لیے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، ان کو خوشگوار ماحول میں رکھنے کے لیے کوئی جائز کھیلنے کی چیز لے کر دے تو لینا جائز ہے، جائز چیز۔ میں کو 2 نمبر ہی نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ اور لے جانا، جائز جواز کی حد تک علماء بتائیں گے اس کی باؤنڈریز کیا ہے۔ جواز کی حد تک والد اپنی اولاد کو کوئی کھیلنے کی چیز لے کر دے تو یہ خرچ کرنا جائز ہے۔ فرماتے ایک مسئلہ اور بھی نکلا، سنت استخدام۔ فرماتے وہ کیا نکلا؟ یہ علماء جانتے ہیں، مولویوں کی بات کو عوامی لہجے میں پیش کر رہا ہوں، اس سے بڑا خون جگر لگتا ہے۔ فرماتے وہ مسئلہ کیا نکلا؟ پہلا لفظ ہے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری بلبل کو کیا ہوا؟ یہاں فعلا فعل ہے،
النغیر فاعل ہے تو فاعل کے فعل کی نسبت اسی کی طرف ہے. پتہ چلا مارو تو اللہ نے تھا لیکن یہ لفظ ہے تیری بلبل کیوں مر گئی یہ لفظ کیوں بولا؟ بظاہر تو نسبت فعل کی غیر اللہ کی طرف کی ہے, بظاہر تو نسبت موت کی غیر خدا کی طرف کی ہے. حالانکہ لگتا تو یہ ہے کہ کہنا چاہیے تھا اللہ نے کیوں مارا, یوں نہیں فرمایا نسبت بلبل کی طرف کی کہ وہ خود کیوں مری. تو فرماتے کیا فرمایا یہ مجازت پیغمبر نے فرمایا ہے, ایک حقیقت ہوتی ہے ایک مجاز ہوتی ہے, یہ نسبت کرنا جائز ہے ورنہ ممید تو اللہ ہے, اللہ موت دیتا ہے, ممید اللہ ہے, حیات اللہ دیتا ہے, لیکن غیر کی طرف نسبت کیوں کی؟ کہتے ہیں آج کے دور میں بھی ہم کرتے ہیں یہ بندہ کینسر سے مر گیا, یہ کورونا سے مر گیا, یہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا, یہ ایکسیڈنٹ سے مر گیا, وہ فلاں چیز سے مر گیا, وہ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرا, اسرائیل خدا نے بھیجا تو مرا, کورونا سے نہیں مرا, اللہ نے فرشتہ بھیجا تو مرا, اور اللہ کے بندے ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا, رب نے حکم دیا تو مرا. یہ غیر اللہ کی طرف نسبتیں کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ نسبتیں مجازی ہے سمجھانے کے لیے کہ ریزن بیس سبب وجہ یہ ہے ورنہ ماننے والا اللہ ہے. فرمایا یا ابا کو غیر ما فعلن غیر, مسئلہ نکلا سمجھانے کے لیے نسبت غیر کی طرف ہو تو جائے. جو تو ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ جی وہ کیا کہ بچے کے نام تو عبید اللہ تھا اور اسے فرمایا گیا ابو عمیر یا ابا عمیر. کوئی ابو عمیر, عمیر کا ابا تو تب بنتا جب عمیر کی اماں تھی اور عمیر کی اماں تو تباہ تھی جب اس کی شادی ہوتی اور جب اس کا نکاح ہوتا اور شادی اور اس کے لیے بچہ تو تب ہوتا جب یہ بالغ ہوتا بڑا ہوتا. ابھی تو نابالغ بچپن میں ہے اور شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوا, بیوی آئے پتہ نہیں ابھی تک ساتھ بھی پیدا ہے یا نہیں ہے, تو ابھی بھی اس کو بچہ بھی لا دیا ابو عمیر بھی بنا دیا. کہتے کیا مطلب؟ کہتے سرکار نے اپنے اس فرمان سے مسئلہ سمجھا دیا کہ کوئی نیت رکھنا چاہے میں فلاں کا ابا, کوئی نیت رکھنا چاہے یہ نسبت تو اس کے لیے شادی ضروری نہیں ہے, برکت کے لیے شادی سے پہلے بھی ابو عمیر کہہ سکتے. آج بھی عرب پہ جاؤ نا, میں ایک شخص سے ملا عرب میں ڈرائیو کر رہا ہے میرے ساتھ, میں نے کہا مسلم سے آیا, کہتے اس میں ابو ترکی, میرا نام ابو ترکی ہے. میں نے کہا آپ تو بچے ہیں ماشاءاللہ, کب شادی ہوئی؟ کہ شادی نہیں ہوئی. ابو ترکی کیوں ہے؟ حیران ہو گیا میں. یہی حدیث پاک ان کے لیے مستدل موجود ہے کہ نبی پاک نے تو شادی سے پہلے کوئی نیت رکھی ہے. کیا بات ہے؟ حضرت اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ المؤمنین کے لیے نہیں آتا, جو گھوڑا بنا کے بیٹھی ہے نا اور گھوڑے کے پر بنائے ہوئے, تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بچپن میں پوچھا کہ عائشہ گھوڑے کے پر بھی ہوتے ہیں؟ تو نے گھوڑا بنایا کھلونا. یا رسول اللہ آپ نے بتایا نہیں تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو رب نے گھوڑا دیا تو اس کے پر بھی تھے؟ میں حیران ہو گیا اس ابو ترکی کی بات سن کے. دیکھو کتنا یہ حدیث پاک استدلال, میرے دوستوں میں نے 10 کے لگ بھگ آپ کو استدلالات بتائے ہیں. اس سے علماء نے اس ایک حدیث سے اتنے مسئلے نکالے. میں نے بات چلائی تھی رحمت للعالمین کی, رحمت للعالمین پہ کہ میرے پاک پیغمبر کی رحمت ہے. بات ایک فرماتے ہیں مسئلے کئی حل. اور میرے دوستو نبی پاک کی رحمت للعالمین اور بھی ہے. وہ کیا ہے جو میں نے حدیث خطبے میں پڑھی؟ یہ مشکات کی روایت بھی ہے, مسند احمد کی بھی ہے. مشکات جلد اول کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, یہ باب اٹھائیے. اس میں حضرت عرباض بن ساریہ کی دوسری روایت نقل کرا رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے صلی بنا رسول اللہ ذات یوم, حضور پاک نے ہمیں نماز پڑھائی. فواعظنا موعظۃ بلیغہ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. پھر اس کے بعد واعظ فرمایا, ہمیں ایسے لگا کہ الوداعی خطاب ہے. ذرفت منها العیون, آنکھیں بہہ پڑی, وجلت منها القلوب, دل ڈر گئے. فقال رجل یا رسول اللہ کأن هذه موعظة مودع او مودع فوزنا. ایک شخص اٹھنے کہ یا رسول اللہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ایسے الوداعی خطاب لگ رہا ہے, آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں, کوئی وصیت فرما دیں. تو حضور نے فرمایا جی ہاں, اوصیکم بتقوی اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, والسمع والطاعہ, اپنے امیر کی بات کو ماننا, اس کی بات کو تسلیم کرنا, سننا, اس پہ عمل کرنا,
غیر عبد الحبشیہ، وہ حبشی غلام کیوں نہ اس کے کلر پہ لے جانا، اس کی قوم قبیلے پہ لے جانا، یہ دیکھنا کہ وہ دین میں ہمارا سربراہ ہے، آپ اس کی بات ماننا۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد زندہ رہو گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرقہ واریت کا دور دیکھو گے، اختلاف کثیر، بہت بڑی لڑائیاں پڑیں گی دین کے مسئلے میں۔ تو یا رسول اللہ اختلاف کثیر آ جائے، فرقہ واریت آ جائے گی؟ فرمایا جی ہاں۔ تو صحابہ نے گویا سوالیہ نظروں سے حضور کے چہرے انور کو دیکھا۔ ایک ہوتا ہے نا سوال حالیہ، ایک ہوتا ہے مقالیہ حالیہ۔ حالیہ کا مطلب ہے آنکھوں آنکھوں سے، جسے کہتے ہیں آئیز ریڈنگ یا فیس ریڈنگ، چہرہ پر۔ یا رسول اللہ یہ وقت بھی آئے گا فرقہ واریت پھیل جائے گی؟ فرمایا جی ہاں۔ تو اس وقت تم کیا کریں؟ سنیں جو نبوی نسخہ، جو رسول اللہ کی ترتیب ہے، یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا بڑا آسان نسخہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے حکم کو دیکھنا، خلفاء راشدین کے طریقے کو دیکھنا۔